ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 14 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات، اور آج کا ہمارا موضوع ہے امت مسلمہ کے عروج اور پھر زوال کے اسباب اور زوال کا تدارک۔ عالم اسلام کو جو زوال، یعنی امت مسلمہ کو جو زوال پذیر ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا تدارک کیا ہے۔ مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہ السلام تشریف لائے، جن امتوں نے، جن قوموں نے، جن لوگوں نے اپنے اپنے عہد مبارکہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی کی اور مکمل طور پر فالو کیا، وہ امتیں اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں، اوج کمال پایا، اور اخروی کامیابی بھی ان کا مصداق ٹھہری، ان کے لیے اخروی کامیابی وہ بھی انہی کے لیے ہے۔ لیکن جن جن قوموں نے، جن جن لوگوں نے، جن جن امتوں نے اپنے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کی بھی تکذیب کی، ان کے پیغام سے بھی منہ موڑا، اس دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ٹھہری، اس دنیا میں زوال کا مستحق ٹھہری، اور کل روز محشر بھی اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق ٹھہریں گی۔ بعینی ہی یہی معاملہ امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتی ہے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتباع اور پیروی کرتی ہے، تو اس دنیا میں اوج کمال اس کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی اس کے لیے، اور خاص طور پر کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کے مصداق ٹھہریں گے، مستحق ٹھہریں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مقام جنت ہے۔ جنت ان کے لیے ہوگی اسی صورت میں کہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اس کا مختصر سا معنی، مختصر سا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق، اور اس فرمان مبارکہ کے مطابق جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس پر آپ نظر دوڑا لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو سابقہ قوموں پر عذاب کا ذکر ملتا ہے، کیوں عذاب آیا؟ وہ مختلف برائیاں تھیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی نافرمانی کی، نیکی کے راستے پر گامزن نہ ہوئے، اس راستے سے منہ موڑ لیا، مختلف برائیوں میں پڑ گئے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس سے برعکس کیا، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، زوال کے مستحق ٹھہرے۔ تو بس آج بھی امت مسلمہ کے لیے اول بھی آخر بھی یہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مد نظر رہنا چاہیے۔ اگر یہ مد نظر ہے تو امت مسلمہ اوج کمال پائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اس کے بعد جب تک مسلمانوں نے اس پیغام کو تھامے رکھا اور پیروی کرتے رہے، اس وقت تک عروج ان کا مقدر ٹھہرا۔ لیکن جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری اختیار کی، آپ کی تعلیمات سے دوری اختیار کی، تو زوال ان کا حصہ بن گیا۔
بس اسی پر آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ثنا خان ہیں جناب محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی علامہ مفتی محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، جو عروج و زوال ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلے نا کہ اس کے معنی اور مفاہیم سے ہم آگاہ ہو سکیں، کہ پتہ ہو عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، پستی کیا ہے، بلندی کیا ہے، اوج کمال کیا ہے، اور پھر پستیوں میں گرنا کیا ہے۔ اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں اس پر کلام فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے تو مفتی صاحب قبلہ آپ کا اور 9 نیوز کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے انتہائی خوبصورت بھی ہے، جی انتہائی اہم بھی ہے، وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ بالکل صحیح۔ جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ عروج اور زوال کے معنی کیا ہیں، ان کے مفاہیم کیا ہیں، اس میں مراد کیا ہے، جی بیسیکلی طور پر اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا تو ہمارے تقریباً اس ٹاپک کے جتنے معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ عروج اور زوال دونوں عربی کے لفظ ہیں، ان کا اگر ڈکشنری کے اعتبار سے معنی دیکھا جائے تو عروج کے معنی بلندی کے ہیں، سبحان اور زوال کے معنی پستی کے ہیں، نیچائی کی طرف کے ہیں۔ جی اب یہ یہاں پر جس ٹاپک پہ ہم گفتگو اس پہ کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ حقیقی معنی بھی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی بھی ہوتا ہے۔ جی حقیقی معنی وہی جو اس کا بلندی کا ہے اور زوال پستی کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں مجازی معنی مراد یہ ہے کہ عروج سے مراد بلندی، ان کے کمالات کی بلندی، ان کے مقام کی رفعت، اور پھر اگر پستی کی طرف دیکھا جائے تو ان کی اخلاقی پستی دیکھی جائے، ان کی کردار کے معاملات دیکھے جائیں۔ بالکل صحیح۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پر اس اعتبار سے ذکر کی جائیں گی کہ ان کا عروج تھا تو وہ کس پائے کا تھا، وہ کس حیثیتوں سے تھا، اور اب اگر یہ زوال کی طرف جا رہے ہیں تو اب یہ کس اعتبار سے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھنا کہ وہ اپنے حقیقی معنی پر مشتمل ہے یا مجازی معنی پر مشتمل ہے، اس کو یہاں پہ عروج اور زوال کی داستان کہا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں معنوں میں ہم اس کو لے لیں، لے سکتے ہیں، بالکل تو لے سکتے ہیں۔ دونوں معنوں میں اگر ہم لیتے ہیں تو اسلام پر اور مسلمانوں پر خاص طور پر، اسلام کے معاملے میں تو میں یہ عرض کروں کہ پستی ہو ہی نہیں سکتی، اسلام تو بلند سے بلند تر ہے، قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے خاص طور پر ایک عروج تھا مسلمانوں پر ہر حوالے سے، علمی حوالے سے، تہذیب و تمدن کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، حتیٰ کہ معاشی حوالے سے، اخلاق اور کردار کے حوالے سے، اور وہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کو دیکھتے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ کی جتنا قریب عہد ہے اتنا بلند ہے، خوبصورت ہے، اس سے جتنا پیچھے آتے جائیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے زوال کی طرف گامزن ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب بنے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تفصیل سے آپ آگاہ فرما دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری یہ خامیاں تھیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اوج کمال کی بجائے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں، جی اس کو سمجھنے سے پہلے امام مالک کا ایک قول ہے کہ جس چیز نے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کی تھی نا، جی جب تک وہی چیز لوٹ کر دوبارہ نہیں آتی تو پچھلی امت کی اصلاح نہیں ممکن ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، جس چیز نے پہلے اصلاح کی تھی وہی چیز اس دوبارہ پیچھے آنے والی امت کی اصلاح کرے گی۔ تو ہمیں زوال کے اسباب دیکھنے سے پہلے، میں جب اس موضوع کا مطالعہ کر رہا تھا مجھے ایک بات بہت خوبصورت ملی، جی اور اس ٹاپک پہ بہت کچھ لکھا جا چکا، بالکل صحیح، اور مجھے اس سب میں جو سب سے خوبصورت بات لگی وہ یہ لگی کہ اگر آپ اس کے زوال کے اسباب ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے، امت مسلمہ نے، عروج کس بات سے پایا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، بالکل جب صحیح۔ آپ کو اسباب عروج مل جائیں گے تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اسباب عروج اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر اسباب عروج نہیں ہیں تو مراد کیا ہے کہ ہم روح بزوال ہیں۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ مسکرا کے فرمایا بے ادبوں سے سیکھا۔
کیا بات، کہا حضرت ادب اور بے ادبوں سے اس کا تعلق، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جب وہ کوئی کام کرتے تھے بے ادبی والا تو میں سمجھ جاتا تھا یہ بے ادبی ہے، اس سے بچنا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح، وہ بے ادبیاں کرتے گئے اور میں ان سے بے ادبیوں سے بچنے کے طریقے سیکھتا گیا۔ یعنی عروج کے اسباب جان لیں تو پھر بھی جی، پتہ چل جی، جائے گا جی، یہ بالکل۔ اسباب ہیں، اور زوال کے اسباب جان لیں تو پتہ چل جائے گا ان سے بچنا ہے۔ ان سے بچنا ہے، یہ بالکل آپ نے خوبصورت اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسباب زوال عروج جان لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسباب زوال ہیں۔ اب جب اسباب زوال پتہ چل گئے تو اب ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے بچنا ہے۔ اب اسباب عروج کیا تھے، ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی ان کا اسباب عروج، اس کو تو غیر مسلم مفکرین نے بھی مانا ہے۔ بالکل ٹھیک، تمدن عرب لکھنے والے ڈاکٹر گستاولی نے جو بھی اس کو بات کو بھی ذکر کیا کہ ان کے جو عروج کا سبب تھا وہ ان کا ایمان تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ ایمان ہی تھا کہ جس نے خطاب کے بیٹے عمر کو تلوار لا کے حرم کے اندر باہر کھڑا کر کے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ جس نے اپنے عورت کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، عمر سامنے کھڑا ہے، آ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہی تھا جس نے عمر کی زبان سے یہ جملے کہلوائے تھے، کیا حضور السنا علی الحق، حضور ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ کیوں نہیں ہم حق پر؟ تو پھر جب حق پر ہیں تو ہم پھر چھپ کر کیوں، ہم باہر آئیں۔ یہ ایمان ہی تھا جس چیز نے ان کو ایسا عروج، ایسا کمال بخشا کہ جس طرف یہ جاتے رہے، خود تو صحراؤں کے تھے، عرب کے رہنے والے، لیکن یہ اوج ثریا پہ مقیم ہوئے۔ سبحان اللہ، پھر ان کا مقام یہ ہوا، حضور علیہ السلام شب معراج لوٹ کر آئے تو ارشاد فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سبحان سنا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کا عروج ہے۔ بے شک، آپ نے فرمایا نا جیسے شروع میں کہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، معیشی اعتبار سے، جس بھی اینگل سے آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کا عروج ایسا تھا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو صرف اپنے جانور کو پہلے پانی پلانے اور بعد میں پانی پلانے پر ان کی قتل و غارت گری شروع ہو رہی ہوتی اور اتنی صدیوں تک، نسلوں تک چلا کرتی تھی۔ اوس اور خزرج کی بات ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہاں پہ مخفی ہے، یہ بالکل کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور ان کا عروج کا عالم آپ دیکھیے، ایمان سے ان کا گہرا تعلق ہونا۔ سبحان اللہ، آپ کی بات سے مجھے آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے تو بارہا فرماتا ہے قرآن پاک میں، ان کنتم مومنین، یعنی تم حق کا ساتھ دو، مرو تو مومن ہو کر مرو۔ تو وہیں پر یہ بھی جو عروج ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہوا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اچھا، اس سے پہلے جو اسی آیت کا جو پہلا حصہ نا وہ بھی بڑا قابل غور ہے دور حاضر میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے پیغام ہے، نہ تو سستی دکھانا اور نہ غم کرنا، صحیح، یہ دو کام نہ کرنا۔ بے دلی نہیں دکھانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ پھر تمہارا ہی ہوگا، لیکن ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوئے۔ مفتی صاحب قبلہ، اب ہم ایمان پر بات کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو 1.5 ارب کے قریب ایمان والے ہیں، اس وقت تو صرف 313 تھے، جی، کربلا میں تو 72 تھے۔ سبحان اللہ، سیدنا خالد بن ولید 4 یا 40 لوگوں کو لے کر چلے گئے تھے، اور ادھر سے فاروق اعظم نے فرمایا آپ جیسا کمانڈر ان چیف ہو کے اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے صرف اتنے لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سبحان اللہ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا گروہ ایک بہت بڑے گروہ پر اللہ کے اذن سے غلبہ پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اس سے آپ کا استدلال کیا بنتا ہے؟ فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ تھوڑے ہم ہیں یا کوئی اور ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ان کی، اور پھر یہاں پہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک دنیاوی تعلیم اور دینی علوم، فلسفہ، سب چیزیں پڑھے ہوئے تھے۔ جی، انہوں نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے جو تو خود بھی جانتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گرچہ جہاں میں زر بھی ہے قاضی الحاجات، جی، گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر جو فقر سے حاصل ہے وہ تمنگری سے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قلت، اس کی جو عددی قلت ہے، اس کی جو مالی قلت ہے، اس کا معاملہ اس کے زوال میں نہیں آیا، بلکہ ان کا اب جو ایمان ہے وہ ایک رسمی، واجبی، اور اب میں اگلا لفظ بولوں وہمی سا رہ گیا ہے۔ اور آپ نے یہ قلت اور کثرت کا ذکر کیا اور ایمان کے ساتھ موازنہ ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ طویل مختصراً میں یاد کر دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب مسلمان ایک وقت آئے گا، اور وہ آیا، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے،
لیکن وہ پوچھیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ہے؟ جی بالکل، صحابی ہیں، وہ ضعیف ہوں گے، بالکل بالکل، وہ ضعیف ہوں گے صحابی، بظاہر وہ جہاد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ فتح، بالکل۔ اسی طرح تابعی تینوں کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر آپ اسی ایمان کی ہی بدولت دیکھیں، یہ جس طرف چلتے گئے، ایمان رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ جی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہیں، سامنے سے شیر آ گیا اور فرمایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ایمان جہاں پر بھی ان کے ساتھ وابستہ رہا ہے، یہ ان کو اسی ایمان کی بدولت ہی ہر میدان کے اندر کامیابیاں، فتح و نصرت ملتی رہی ہے۔ یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا، اس کو آج یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بظاہر جو اپنے آپ کو شیر یا سپر پاور سمجھتے ہیں، جی، اگر ایمان والے حضور کے غلام، سچے غلام بن جائیں، بالکل بالکل، تو شیر تو ان کے آگے لگ کے پھر چل پڑے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے، یہ ایک ہم نے وجہ پہ غور کیا، اور یہ بنیادی اور مین جو ریزن ہے نا ہماری اسباب میں، عروج کے اسباب میں، یہ ہے۔ بے شک۔ اب اسی کو آپ دوسری جانب بھی لے لیں، یہ پازیٹیو وے دیکھا ہے آپ نے اس کا، آپ اس کو نیگیٹو پہ لے آئیں۔ زوال کے اسباب میں ایمان سے ہمارا رسمی اور واجبی سا تعلق، اور بلکہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو رسمی اور واجبی نہیں بلکہ اب تو ہمارا وہمی تعلق ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، صحیح، در حقیقت ہم مومن رہے نہیں ہیں۔ صحیح، ایک بڑا اچنبھے والا سوال ہے، آپ پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان والے رہے نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جس نے کہا، عوام میں ایک تاثر ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ اب مومن ہے، وہ کسی صورت میں بھی ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یعنی یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لینے سے، محض ایک بار پڑھ لینے سے بندہ یہ نہیں کہ بعد میں کافر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اعراب والا واقعہ بھی موجود ہے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اچھا، اور آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہمارا وہمی سا تعلق ہے، رسمی تو واجبی تو یہ ہے نا کہ رمضان آیا، جی، اللہ کا مہمان ہے، جی، رحمتوں برکتوں کی کان ہے، کیا نہیں ہے اس میں رمضان شریف میں؟ کیا فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان میں کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ مقدس ماہ آیا، ہمارا اس میں واجبی اور رسمی سا تعلق یہ ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہم سے ہو پا رہے ہیں، صحیح، اور وہ رسمی سے کر رہے ہیں۔ فطرانہ دینا ہے تو ایک ہم بوجھ سمجھ کر دے رہے ہیں۔ اس مہینے میں خیرات اور صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ ایک رسمن کر رہے ہیں، صحیح، یہ ہمارا رسمی واجبی تعلق ہو گیا۔ اور وہمی کیسا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، وہمی تعلق ایسے ہے، آپ دیکھیں ہمارے بچے سے لے کے بوڑھے تک جی، موویز دیکھ رہے ہیں، سانگ میوزک سنا جا رہا ہے، اس میں کفریات بولے جا رہے ہیں، یعنی روزے کا وقت گزارنے کے لیے، روزے کا وقت یہ بالکل آپ نے اچھی بات کہی، وہ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اچھا، اب ان کے اندر کفریات بولے جا رہے ہیں، بالکل صحیح، ان کو سنا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، بعض تو جو علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں اس کو تو پتہ ہے کہ یہ کم از کم جملہ کفریہ ہے، وہ تو اس سے چلو اور نہیں کچھ کرتا تو دل میں برا جانے گا۔ جی، جو نہیں بیٹھتا، جو بالکل ایک عام بچہ ہے ہمارا، بالکل نو مولود ہے، ابھی نوجوان ہے، جی، اس کے سامنے وہ کفر بولا گیا، وہ خاموش رہا۔ رضا بالکفر بھی کفر ہے، بالکل صحیح، کفر پر راضی رہنا۔ بالکل۔ اب وہ جب اس کفر کو سنا تو یہ اس کا ایمان کہاں پہ چلا گیا؟ یہ تو وہی فتنے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو مسلمان، صبح کافر، صبح مسلمان، شام کو کافر، یہ اسی کا مصداق ہم بنے ہوئے ہیں۔ تو جو میں نے کہا نا ہمارا ایمان کے ساتھ وہمی سا رشتہ اور تعلق رہ گیا ہے، وہ میں نے اس بنا پر کہا ہے۔ اللہ، آپ دیکھیں ہمارے جو میت ہو جاتی ہے تو گھروں میں معاذ اللہ کیسے کیسے جملے بولے جاتے ہیں کفریہ جملے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، معاذ اللہ ہم تو وہ زبان پہ لاتے ہوئے ہمیں شرم اور حیا آ رہی ہے۔ نقل کفر نباشت، وہ بالکل بجا ہے آپ کی بات، لیکن اس کو میں نے اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ چند باتیں عرض کر دیں کہ ہمارا تعلق وہمی سا ہے۔ بالکل، یہ پہلی بات ہو گئی کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے۔ بے شک، اس ایمان کی کمزوری کی بات دیکھیں، ہمارے ہی وطن عزیز میں جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، ایک شخص میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں گالیاں تک بک جاتا ہے، اللہ، لیکن اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسی کی سلطنت پہ رہنے والے اور سارے لوگ، علماء طبقہ اور
عوام الناس میں سے اس کا کوئی رد عمل اور اس کا ریئیکشن نہیں آتا کہ اپنے رب کے نام پر ہی اتنی غیرت کا اظہار نہیں کیا لیکن جا اگر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو پھر ڈائریکٹ گولی نہ ہو جی بالکل، اللہ تعالیٰ معاف اور اس پر فرمائے۔ بات بھی نہیں کر سکتے۔ جی بات بھی نہیں کر سکتے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت توجہ دلا دی اس پر۔ یہ اللہ کا معاملہ ہو گیا ایمانی غیرت کے معاملے میں، جی اور ہمارا رسول اللہ علیہ السلام سے ایمان کا واجبی سا تعلق کتنا رہ گیا ہے کہ کبھی تو یہ مسلمانوں پر عالم تھا کہ ایوبی کے زمانے میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان صلاح الدین، اس نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری مدد کریں آ کے، تو آپ جنگی مہموں کو ترتیب دیتے رہے تھے، سو نہیں پائے تھے، اور جب بعد میں وہ وقت آیا تو سارے گورے لائن میں تھے، جی سب کو بخش دیا، سب کو کیا، اور جس نے یہ بات کہی تھی ایوبی کا خون کھولا اور تلوار نکالی، سر قلم کر کے کہا تو بات رسول اللہ کی کرتا ہے، دیکھ محمد نے اپنا غلام بھیج دیا ہے تیرا سر قلم کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا ایمان تھا، اور اس ایمان کی ایک مثال اور لیجئے، نور الدین زنگی صرف خواب میں رسول اللہ تشریف لائے سبحان اللہ۔ تو اتنا سفر کر کے یہاں پر آ گئے۔ اور بظاہر صلاح الدین ایوبی کوئی حج کوئی عمرہ بھی نہیں کر سکتے، جی بالکل اس بالکل، کا اسباب ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسباب ہی نہیں پیدا ہو سکے، وہ دینی اور ایمانی غیرت اور حمیت کو اپنی سمجھتے ہوئے اس قدر مصروف رہے کہ وہ روضہ رسول پہ حج کے لیے بھی جا نہ سکے۔ یہ ایمان نور کی الدین زنگی علیہ رحمہ کا واقعہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدمین طیبین کریمین، وہ بوسہ دینے کی سعادت حاصل جی ہوئی۔ جی جی جی۔ اصل تو بات یہی تھی، بوسہ دینا تھا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، پھر یہ ہو گیا ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاملہ۔ اب اور اس حوالے سے میں آپ کی قطع کلامی کے بعد بوسہ دیا، اور وہ جو دونوں تھے وہاں پہ لعین موجود، جی جی نصرانی عیسائی، ان کا سر قلم کر دیا، اللہ، گردن مار دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گستاخ رسول کو سزا دینا، اس کا سر قلم کرنا، یہ ہمارے اسلاف اور اکابر سے چلتا رہا، اور حکمران اور اسلامی ریاست کا یہ فریضے جی میں جی بالکل فریضہ تھا، اور وہ اتنے غیرت مند ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے فرانس میں معاذ اللہ، ہمارے سے مراد فرانس کے اندر ہمارے زمانے میں رسول اللہ کی گستاخی کی گئی، اور معاذ اللہ ہم تو وہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اسلامی حکمرانوں میں، اور اس 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، اسلامک اسٹیٹس ہیں، وہ کما حقہ، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اب آپ بتائیں، علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، روح محمد ہمارے بدنوں سے اس وقت نکلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بالکل یہی یہ جو بات ہم کہا کرتے تھے نا کہ مسلمان عاشق رسول جو ہے نا وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، عشق رسول پہ نہیں کر سکتا، یہ بات اب بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن کسی حد تک ہے، جی بڑی حد تک یہ بات صداقت پر مبنی نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ اس میری بات پہ نالاں اور خفا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹھنڈے دل سے میری اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ 1.5 ارب مسلمان اپنے نبی کی گستاخی کو نارملی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو 2 ارب کے قریب ہونے والے ہیں۔ 2 ارب کے ہونے کے قریب ہیں۔ جی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا، دور فاروقی میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک پادری آ کے تھوڑی سی رسول اللہ علیہ السلام کے لیے کوئی ہلکے لفظ بول لیتا ہے تو وہ بچے ہی اس پادری کو مار دیتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، خلیفہ عبدالحمید سلطنت ثانی، عثمانیہ بالکل بالکل، اور فرانس کا ایک پرائیویٹ ادارہ وہ ڈرامہ کرنا چاہ رہا ہے، اس میں کریکٹرائز کرنا چاہ رہا جی ہے، جی جی بالکل، تو وہ کہتے ہیں کہ شام کو وہ ہونا ہے، شام تک یہ بند ہو ہونا جائے، چاہیے، بالکل۔ ورنہ پھر تمہاری ہماری جنگ ہے۔ اچھا مصطفی، اس میں اور ایک بند ہوا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی اظہار ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جی جی ہم جی کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، انہوں نے کہا پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف جنگ پھر کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ ایک بات اور غور سے اسی میں سے مجھے ذہن میں آ رہی ہے، میں چند دن پہلے جب ہمارے یہ بات چل رہی تھی تو دیکھیں اس معاملے پہ ہمارے حکمران اور ہماری فورسز جو ہیں وہ جواب دیں۔ عوام کو اس پہ کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہ جناب روڈز کو بلاک کر دے اور جناب ملک کے اندر وہ ایک فضا قائم کر دی جائے کہ جس سے عام حقوق عامہ بھی تلف ہوں، مسلمان عام بھی۔ جب آپ اپنا کام خود کر لیں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کو یہ بات یاد دلانے کی کہ آپ اپنا یہ کام کریں؟ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا واجبی اور آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے، ترکی کے صدر نے یہ کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کا پہلے علاج کرواؤ، تو انہوں نے اپنے سفیر کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم اسے واپس بلاتے ہیں۔ اور آپ کی نے یہ جو بات دماغ خراب ہونے کی بات کی ہے نا، ناموس رسالت کا مسئلہ، میں کہتا ہوں اس بات پہ آپ جھومیے اور لطف لیجئے اس بات سے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا محافل میں کچھ
ذہنی توازن جن کا اب نارمل جو لوگ ہوتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں محفل میں نعرہ رسالت پر تو وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی نعت، پتہ انہیں کچھ نہیں ہے، سمجھ انہیں کچھ نہیں، بلکہ مفتی صاحب میں اس سے آگے، میں تو کہتا ہوں ہم سے زیادہ سمجھ ہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ مجھے ایک بات اور کہنے دیجیے، میں نے دامن بخاری میں حدیث پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کے سامنے پاگل جانور بھی آ جایا کرتے تھے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے سامنے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ اچھا پھر آزادی اظہار رائے فقط تمہیں اس معاملے کے اندر ہی ملتا ہے؟ ہمارے نبی رسول اللہ علیہ السلام ہے اور ہمارے مذہب کے اندر تمام انبیاء پر ایمان لایا جاتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام نہاد پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، ہم نے تو کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ہمارا تو قرآن تعلیم یہ دیتا ہے کہ ان پر تہمت لگانے والے مومن نہ رہے، بے شک، ہمارا تو قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، ہمارا قرآن تو یہ ہمیں تعلیمات دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو انبیاء کی توہین تو ایک طرف رہی، ہمارے ہاں تو کسی عام مومن کی توہین برداشت نہیں۔ حضور اسلام نے فتح مکہ پہ کیا فرمایا تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تو بیت اللہ ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرے اندر طواف کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے شکم سے نکل کر باہر، بڑی شان ہے، مگر میرے بندہ مومن امتی سے بڑھ کر تیری شان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی عظمت اور شان، یہ ایمان کے یعنی یہ ساتھ دوسری وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کو دلوں میں جگہ نہ دینا، بلکہ اس کے برعکس تنقیص اور وہ سارے معاملات، یہ بھی زوال کی دوسری وجہ ہے۔ اب ہم اگر امت مسلمہ کو دوبارہ عروج دینا چاہتے ہیں، اس کو پھر اسی اوج ثریا پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ لوٹنا پڑے گا۔ ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر جانے کائنات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم اپنی عزتوں کا تو ذکر کرتے ہیں کہ کسی بھی فرد کسی ادارے پہ کوئی ہٹ کرے تو فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کی تشریف آوری، آپ کی موجودگی، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس کائنات میں تشریف فرما ہے۔ وہ امام اہل سنت نے تو یہاں تک فرما دیا اور بات ہی ختم کر دی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، سبحان اللہ۔ اور پھر دلیل کیا دی؟ جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا ایمان کے ساتھ جو میں نے شروع میں پہلی ایک وجہ عرض کی یہ، پھر آگے ہماری جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، اس امت نے اپنا تعلق اور رشتہ قرآن سے توڑ دیا۔ اب عملی پہلو آ گئے، اب عملی پہلو، یہ اعتقادی تھا، ٹھیک ہے، یہ بیلیفز کے اعتبار سے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارا عملی اعتبار سے، پریکٹیکل لائف میں، اور وہ ہے ان کا قرآن کو چھوڑ دینا۔ بالکل صحیح۔ مسلم شریف کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور اسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا قوما آخرین ویدع بہ قوما آخرین، سبحان اللہ۔ اسی کتاب اللہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور اسی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے، ذلیل اور رسوا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کا بھی فیصلہ ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اور پہلے صفحے پر یہ آیت آ جاتی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سبحان اللہ۔ یہ قرآن سب سے جو سیدھا رستہ ہے نا، بالکل رائٹ وے، جیسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جی جی، نہ اس طرف گرے بندہ نہ اس طرف، بالکل سیدھا قرآن اس رستے کی ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس قرآن کریم میں آپ یقین فرمائیں اتنی خوبصورت حدیث ہے، بندے کا ایمان جھومنے لگتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، جلا پاتا ہے ایمان۔ ترمذی شریف سیاستہ کی حدیث ہے، حضور اسلام نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ عرض کی حضور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ ایک مضبوط رسی ہے۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ حبل، سبحان اللہ، ممدود من السماء الى الارض، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ قرآن ہے جو آسمان سے زمین کی طرف کھینچی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور منظر دیکھیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ پچھلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت تھی، مروی تھی، اور حضرت مولا علی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اسلام کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور مذاکرہ قرآن ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم قرآن ہو رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تعلیم قرآن سیکھے اور سکھا۔ تو صحابہ یوں کر رہے تھے، حضور اسلام تشریف لائے، ان کو دیکھا، حضور بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ۔ استاد شاگردوں کو پڑھنے کا نہ بھی کہہ کے جائے، خود ہی پڑھ رہے ہوں تو استاد کو خوشی ہوتی ہے
یہاں تو استاد معلم کائنات مصطفیٰ ہیں سبحان اللہ، اور تلامذہ صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، آپ مجھے بتائیں ان صحابہ کی تربیت جب مصطفیٰ نے کی ہو اور سیدھی وحی سے کی ہو سبحان تو ان کے ایمان کس عروج پر پہنچے بے ہوں گے۔ شک۔ اب حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کا پیارا محبوب ہوں، اور یہ قرآن کتاب یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہم تو دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابشروا ابشروا، اور دوسرے حدیث میں لفظ ہیں استبشروا، سبحان اللہ، ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ بشارت ہو۔ فرمایا اس کا ایک کنارہ طرفۃ اللہ بید اللہ، طرفۃ بید اللہ و طرفۃ بایدیکم، سبحان اللہ، اس رسی کا ایک کنارہ تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے سبحان اللہ، اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، جب آپ کو پتہ چل جائے آپ ایک کسی کنویں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ چلے ایک رسی ہے، اس رسی کو اوپر سے کسی شخص نے پکڑا ہوا ہے اور مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ آپ کے وزن سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کھینچیں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اس رسی کو پکڑوں گا تو میں نکل جاؤں گا باہر۔ جی، یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، یہاں تو مثال بھی نہیں بنتی، وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، بے شک۔ ہم اس کے ضعیف و ناتواں بندے ہیں۔ یہ قرآن اس کی یہ رسی ہے، اور ہم اس کو تھام لیں گے تو ہم پستیوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تقرب بھی پالیں گے، سبحان اور ہم عروج اور بانکپن کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ اور اس پر ایک اور حدیث لے لیجئے، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور سے عرض کی گئی حضور یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق جی، رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نحن حبل سبحان اللہ اللہ، الذی قال اللہ فی القرآن، وہ اللہ کی رسی ہم نبی کی اہل بیت اور اہل سبحان اللہ، گھر والے ہیں جن کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرف حضور نے اپنی بخاری اور مسلم کی حدیث ثقلین جس کو کہا جاتا ہے اس کی طرف ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین سبحان اللہ، احدہما کتاب اللہ وثانیہما وعطرتی اہل بیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلی اے لوگوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ، پہلی کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہیں یفترقا، کبھی جدا، حتیٰ یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ جب حوض کوثر بھی میرے پاس آئیں گے تو یہ دونوں کتاب اللہ اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے۔ اور مفتی صاحب محبت والی بولی یہاں دیکھیے، اہل بیت نے قرآن کا درس دیا اور قرآن نے اہل بیت کا درس دیا۔ یہ ایسی البیلی داستانیں ہیں، لازوال داستانیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مولا علی ایک رکاب پہ پاؤں رکھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری پہ پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے شہزادے سر تن سے جدا بھی ہو گیا لیکن پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا اصحاب کہف کے واقعہ کو عجیب کہنے والے، میرا قتل اور میرا یہ سارا معاملہ ان سے زیادہ عجیب نہیں ہے، یہاں سر تن سے جدا ہو گیا اور پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اہل بیت نے قرآن سے محبت کی، اور قرآن نے قیامت تک کے لیے اعلان کر کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور کہیں پہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امت نے قرآن چھوڑا، اسی قرآن کریم کی بدولت ہم نے عروج پایا تھا، اور اب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، مالک انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہ شکایت کرے گا۔ بالکل ایسے، اور اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کریم کی اندر ہی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت بھی اسی قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے اور ضلالت یعنی گمراہی بھی اسی قرآن سے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، وہ کئی دیگر طریقوں کے ساتھ۔ روز کا سبب بھی یہی ہے، عمل کرنا اس پر، اور بے عملی اس سے دوری، یہ زوال۔ اقبال نے تو حل کر دیا نا، مسئلہ ہی حل کر دیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ انشاءاللہ اس پہ سلسلہ کرام جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، 14 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الہی عقیدت پیش کریں گے۔
مدینے سے محبت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے، میری بخشش میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے، اور بلایا پھر مصطفیٰ نے بلایا ہے مجھے، پھر مصطفیٰ نے پھر اس محفل میں شرکت ہو گئی ہے، اور کیا اشکوں نے آسان کام میرا، کیا اشکوں نے آسان کام میرا، کہ گزارش میں سہولت ہو گئی ہے، گزارش سہولت ہو گئی ہے، اور میں ان کی نعت پڑھ کے نعت پڑھ کے نعت پڑھ کے میں ان کی نعت پڑھ کے سوچتا ہوں کہ تقسیم عبادت ہو گئی ہے، کہ تقسیم عبادت ہو گئی ہے، میری بخشش کی صورت ہو گئی ہے، مدینے سے محبت ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج 14 رمضان المبارک
سحری کے ان بابرکت لمحات میں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پر بات ہو رہی ہے، اور پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ اس کا تدارک کیا ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، اسباب کا ذکر ہوا اور جو عروج کے اسباب ہیں ان کا ذکر ہوا، ایمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جی بے شک، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، بالکل صحیح بات ہے، بڑے بڑے اسباب یہی ہیں۔ جی جو زوال ہے، زوال کے اسباب کا بھی خاص تذکرہ ہے، ایک تو اللہ کے حبیب سے دوری، بے شک، پھر قرآن سے دوری، ان پر جی، بات ہو بے رہی ہے۔ شک۔ عملی حوالے سے دیگر کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے کہ امت مسلمہ جو ہے بتدریج آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو گئی؟ اس میں مفتی صاحب قبلہ جو زوال کے اسباب ہیں ان میں دیکھیں آپ، یہ جفاکش نہیں رہی یہ قوم، ٹھیک ہے، محنت کو چھوڑ دیا، کاہلی اور سستی ان کا مقدر ہو گئی۔ ہم عملی اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، بالکل صحیح، اور قانون قدرت یہ ہے محنت کرے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی لیس للانسان الا سعی فرمایا، اللہ ما سعی، بالکل، مسلمان وہاں پہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ لیس للمسلم ہی نہیں دیکھیں یہ تو قرآن کریم میں ایک آیت آپ نے پڑھ لی، دیکھیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک، محسنی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس نے بھی اچھا عمل کیا اللہ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تیسری آیت پہ پھر آ کے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ آپ اندازہ کیجئے اگر غیر مسلم محنت کریں تو آج وہ سپر پاوریں بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دنیاوی، کیونکہ ان کی محنت دنیا کی حد تک ہے، ان کو اس کے حوالے سے اس کا رزلٹ مل رہا ہے۔ تو جب بندہ مومن، حضرت شیخ سعدی شیرازی نے گلستان کے مقدمے میں بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں اے کریمہ کے از خزانہ غیب، آپ فرماتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، تو اپنے پیارے بندوں کو، تو اپنے مومنوں کو، محبوب کے امتیوں کو کیسے محروم کرے گا؟ تو اپنے دشمنوں پر بھی نظر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گبر و ترسا یہودی اور عیسائی ان کو تو اتنا نواز رہا ہے، تو اپنے محبوب کی امت کو کتنا نوازے گا؟ مسئلہ یہ رہا کہ یہ قوم سست ہو گئی، بالکل صحیح، یہ کاہلی کا شکار ہو گئی، بے عملی کا شکار ہو گئی۔ اور اگر میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ بھی کہہ دوں تو بالکل حق بجانب ہیں، پیشگی معذرت کے ساتھ بھی کہوں، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ عربی کا محاورہ ہے الحق مر، حق جو ہے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو معذرت کرتے ہوئے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے تو بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ سبحان اللہ، بات جو کہنے لگا تھا وہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر سستی نہیں، بلکہ ان کی شراب و کباب، ان کی عیاشیاں، ان کی بدمستیاں، انہوں نے آج امت مسلمہ کو یہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ صحیح، میں آپ کی اس گفتگو سے پہلے یاد کرنے لگا تھا کہ بے عملی تو ہو گئی، جی بالکل، لیکن بد عملی کی طرف جا چکا۔ ہاں بالکل، بے عملی کا مطلب ہے عمل کے بغیر، اور بد عملی کا مطلب ہے کہ عمل کا برا ہو جانا، برے اعمال میں ہم پھنس گئے۔ اور ہمیں یہ جو آپ دیکھیں جس قوم کے اندر 2 برائیاں پائی جائیں نا، وہ میں عرض کرتا ہوں کون سی، وہ قوم جس مرضی عروج پہ ہو زوال ان کا مقدر ہوتا بے ہے، شک، زنا اور شراب۔ بالکل صحیح، اور اب ہمارے دور کے اندر آ کر تیسری چیز سود۔ جی، یہ 3 برائیاں جس قوم میں بھی ہوگی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جتنے مرضی عروج کے اوپر ہو وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک جتنے مرضی دعوے کریں، بالکل، اس کی ایک مثال آپ لے لیں، عرب دنیا کو لے لیں، اس وقت جی، کہاں سے کہاں آ گئے یہ لوگ، اور معاذ اللہ انہوں نے اپنے واش روم تک جو ہیں وہ سونے تک کے بنا دیے تھے، اور سب کچھ کر دیا تھا۔ اب دیکھیں حالت کیا ہے، اپنے اندر سے ہی کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اندر سے ہی نفرتیں اور عداوتیں اور بغاوتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح، تو اس لیے پہلا عمل تو یہ ہوا کہ یہ بے عمل ہو گئے، بد عمل ہو گئے، سست ہو گئے، کاہل ہو گئے، اور جن کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اور جو اسلام کے دشمن تھے انہی کے بغل میں کھڑے ہو گئے۔ جی بالکل، اور آپ دیکھیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کی یہود کی ملت کی پیروی تک بھی کر لیں، محبوب یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ بے شک، تو جب وہ آپ ان کے دین میں چلے جائیں تو راضی نہیں ہو رہے، تو ان کی ثقافت اور کلچر تک جو ہے نا وہ چلے جانے سے ان کو کیا فرق یا ایھا پڑتا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تو قرآن کریم میں واضح طور بعضهم پر اولیاء بعض ومن يتولهم منکم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مقام پہ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے منہوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں،
قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. سبحان اللہ. یہ تو ان کے منہوں سے ان کا بغض ظاہر ہوا ہے اور جو ان کے دلوں میں ہے تمہیں پتہ چل جائے کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہو گئی بے عملی کی طرف، اور اللہ رب العالمین کا قانون، فطرت، عادت، طریقہ اس کا یہ رہا ہے کہ محنت کرنے والی قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے، بے شک. اور جو سست ہو جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرما دیتا ہے. اور وہ سستی ہر معاملے میں، وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے معاملے میں، معاشی، سیاسی، معاشرتی تمام معاملات. اور پھر ہم دوسرے نمبر پر جو ہم زوال کے اپنے اسباب کو دیکھتے ہیں تو ہماری اخلاقی پستی ہے. بالکل صحیح. کبھی کبھی یہ چہرے پہ رسول اللہ کی سنت ہونا غیر مسلموں کے ہاں ضمانت کے لیے یہ بات کافی ہوتی تھی. بالکل صحیح. اور معذرت کے ساتھ ہمارے دور میں داڑھی والے سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ اوائڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آج مسلمان چور نہیں ہے، چور نے یا جی داڑھی والا چور نے وہ چور مسلمان، نہیں ہے، ہاں داڑھی والا چور نہیں ہے، چور نے داڑھی داڑھی والا لبادہ اوڑھ ٹھیک لیا ہوا ہے، ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد نے داڑھی رکھ لی. اس کو مسلمانی والا لباس پہن لیا ہے. تو اس لیے یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ ہم اس اعتبار سے بھی اپنی اخلاقی، ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں، اپنے کردار دیکھ لیں. ان چیزوں کی وجہ سے ہم اتنے گراوٹ کا اور اس شکار حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں، جی اسلام میں داڑھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اس پہ ایکسٹریملی طور پر جو وہ آگے چلے جاتے ہیں، جو داڑھی والا نہیں ہے اس کے ساتھ نفرت کرنا اور اس کے ساتھ یہ وہ معاملات کرنا، بلکہ اسے محبت سے اسلام کے قریب کریں اور قریب کر کے کہیں یہ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی یہ وہ مبارک سنت ان ہے سے محبت میں رکھیں جس نے رسول اللہ نے اس مبارک سنت کو کبھی نہیں ترشوا. سبحان اللہ. محبت سے کہا جائے اور پیار سے ان کو سمجھایا جائے، نہ یہ کہ ان سے نفرت کی جائے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نفرت جرم سے کی جائے، جرم والے سے نہ کی جائے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوئی ہماری. اور آخر پہ ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ اس پہ کرتے ہیں کہ اب اس کا تدارک کیا ہے. بالکل تدارک کیا ہے. یہ سارا کچھ ہو چکا، تو اس کا تدارک کے لیے آج پھر وہ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا جب قسطنطنیہ یروشلم فتح ہوا. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے ان کو دعوت دی. حضرت فاروق اعظم پہنچے وہاں پہ، وہ ان کے ویلکم اور استقبال کے لیے نکل کے باہر آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. آپ حضرت فاروق اعظم ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے، اور بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا یا عبیدہ اذلنا القوم، ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان تھے. ہمارا عالم تو یہ تھا کہ اگر مصعب کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا حضرت حمزہ کے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر ننگا ہوتا تھا. یہ کفن کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اتنی بے سر و سامانی تھی. اور عالم یہ تھا کہ رسول اللہ 3 دن تک اپنے پیٹ مبارک پر شکم اطہر پر پتھر باندھا کرتے تھے. بے سر و سامانی کا عالم اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو رسول اللہ کی ذرا ایک یہودی کے پاس قرض گروی پڑی ہوئی تھی. یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا. لیکن امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا فقر کوئی اضطراری تھا بلکہ اختیاری تھا. اچھا، اب اس سب کے باوجود آپ نے فرمایا ہم ایک ذلیل قوم تھے. اعزنا الاسلام، یہی ہے. ہاں معذلہ گھٹیا اسلام نہیں، سے پہلے کی جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. اعزنا الاسلام، ہمیں عزت دی ہے تو اسلام نے. اسلام اور نے سننا عزت والا بنا دیا. ابو عبیدہ جب تک اس مرکز اسلام سے وابستہ رہو گے تمہارا مقدر عزتیں ہمیشہ رہیں گی، تمہاری نسلوں کا رہیں گی. اس مرکز سے جدا ہو جاؤ گے تو تمہاری تباہی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی. آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فارمولے پہ عمل کی ضرورت ہے. امت اپنے نبی سے، اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے رشتے اور تعلق کو استوار کرے. انشاءاللہ وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اپنے عروج پہ چلی جائے. میں اس پہ ایک آخر پہ شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا گر چاہتے ہو نکھرا ہوا فردہ کا رنگ. فردہ فارسی میں آنے والے دن کو کہتے ہیں. گر چاہتے ہو نکھرا ہوا فردہ کا رنگ تو سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے زوال کے اسباب، اور حقیقت میں یہی بات ہے. اسلام سے دوری، ایک لفظ میں ایک ریزن صرف بیان کی جائے مسلمانوں کی زوال کی تو وہ اسلام سے دوری ہے. اور اسلام سے دوری میں یہ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن سے دوری، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. بس اسلام سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے قربت اختیار کر لیں، محبت اختیار کر لیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے اسلاف نے کی،
تو پھر وہ کعبے کے پاسبان بھی ٹھہرے، پھر وہ 36 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے کے حکمران بھی ٹھہرے، اور پھر نہ صرف ایک بر اعظم، تمام بر اعظموں پر جو اس وقت تک دریافت ہو چکے تھے، باقی تو بعد میں آسٹریلیا، امریکہ دریافت ہوئے، ایشیا، افریقہ، یورپ، تمام بر اعظموں پر حکومت بھی کرتے تھے۔ آج ہمیں عہد ماضی کی طرف لوٹنا ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم ادھر لوٹ جائیں، اپنی بنیاد کی طرف لوٹ جائیں، تو پھر ہمیں وہ اوج کمال مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ زوال، مزید زوال در زوال، اللہ نہ کرے ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو، تمام عالم اسلام کو زوال سے بچائے، اوج کمال، بلندیاں، سر بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں چاہوں گا علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب سحری کے ان بابرکت لمحات میں دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک اپنی رحمت اور فضل اور کرم ہمیشہ ہم سب کے شامل حال فرما، قدم قدم پر اپنی رحمتوں کا حصار نصیب فرما، مشکلات کو آسان فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ کریم اللہ تیرے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، الہ العالمین ہمیشہ اپنی ہی ذات کا محتاج رکھنا، کبھی کسی غیر کے در کی ٹھوکروں پر نہ ڈالنا۔ الہ العالمین سحری کا یہ مقدس وقت ہمارے لیے، اس کی ساری برکتیں، اس کے سارے فیضان وہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ پورے مقدس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مقدس مہینے رمضان کو اور اللہ اپنی کتاب قرآن کریم کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنا دینا۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے امت مسلمہ کو دوبارہ عروج اور باغپن عطا فرما، اس کے زوال کو ختم فرما، عالم اسلام کے اندر اتحاد عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو جب تک جئیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اور جب دنیا سے جانے لگیں ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج 14 رمضان المبارک کی سحری کی یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی تھی، اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد بلال اشرف نقشبندی صاحب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں کلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی محمد اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ شعر ہے، ان کے ہو جا تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان
اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو آپ کی یاد سے، آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، اور مختار ہے شاید سے شاید سے راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ہر سانس سے آتی ہے صدا